سورہ نحل کا رکو نمبر 16 اور یہ آخری رکو ہے، اور 14ویں پارے کا بھی آخری رکو ہے، رکو نمبر 22۔ ارشاد فرمایا ان کان امتن، بے شک ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ایک امت تھے، یعنی وہ فرد واحد تھے، مگر آپ کی نیکیاں ایک امت کے برابر تھیں۔ آپ میں ایک امت کی خوبیاں اللہ نے جمع فرمائیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس کا ترجمہ کیا امام، کہ بے شک ابراہیم علیہ السلام لوگوں کے پیشوا تھے۔ قانتا للہ حنیفا، اللہ کے فرما بردار، حنیفاً ہر باطل سے جدا، ولم یک من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام مشرک نہ تھے۔ شاکرا لانعمی، اللہ کے احسانوں پر، نعمتوں پر شکر کرنے والے۔ آئیے ہم آج یہ بھی نیت کریں، جو پریشانیاں ہیں اس کا ذکر بار بار نہ کریں، بلکہ نعمتوں کا ذکر بار بار کریں، اور اپنے اندر شکر کا مادہ پیدا کریں، اور کوشش یہ کریں کہ دنیا کے معاملات میں اپنے سے اعلیٰ کو نہ دیکھیں، اپنے سے ادنا کو دیکھیں۔ ہسپتالوں میں جائیں، ایمرجنسی وارڈ میں جائیں، کسی مریض کو دیکھنے جائیں تو مریضوں کو اس نظر سے دیکھیں کہ اگر بیڈ پر اس مریض کی جگہ میں ہوتا تو، اگر یہ مرض مجھے ہوتا تو یہ تصورات جب کریں گے تو انشاءاللہ شکر پیدا ہو جائے گا۔ شاکر لانعمی، اللہ کی نعمتوں پر شکر کرنے والے۔ اجتباہ، اللہ نے انہیں چن لیا۔ وہ الی صراط مستقیم، اور اللہ نے سیدھے راستے پر آپ کو ہمیشہ گامزن رکھا۔ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور ہم نے حضرت ابراہیم کو دنیا میں بھلائی دی۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک آخرت میں وہ ضرور اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہیں۔ زندگی تو ہر ایک کی بسر ہو جائے گی، لیکن کامیاب ہے وہ شخص کہ جو آخرت کو حاصل کر لے۔ ثم، پھر، اوحینا الیک، ہم نے آپ کی طرف وحی کی، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ آپ ملت ابراہیم علیہ السلام کی دین کی پیروی کریں، حنیفاً جو ہر باطل سے جدا تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرک نہ تھے۔ دین اسلام، ہر نبی نے دین اسلام کا پیغام دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی دین اسلام کا پیغام دیا۔ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ مشرکین مکہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، یہودی عیسائی وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، کہ دنیا بھر کے جتنے کافر تھے ان میں سے اکثر ابراہیم علیہ السلام کی تعظیم کیا کرتے۔ تو فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کا دین جو ہے وہ شرک نہیں تھا، انہوں نے کسی کو اللہ کے سوا خدا الہ نہیں سمجھا۔ انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، ہفتے کا دن ان لوگوں کے لیے رکھا گیا، ان لوگوں پر رکھا گیا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا۔ مسلمانوں کے لیے عظمت والا دن پورے ہفتے میں جمعے کا دن ہے، ہفتے کا دن تو یہودیوں کے لیے تھا۔ اور یہ کیوں رکھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ان کے لیے جمعے کا دن مقرر کیا، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ہفتے کا دن چاہیے، اور جمعے کا دن لینے سے انہوں نے انکار کیا، تو پھر انہیں ہفتے کا دن دیا گیا، اور ان پر یہ پابندی لگا دی گئی کہ اب وہ پورے ہفتے میں، یعنی پورے ہفتے کے دن میں کوئی بھی دنیاوی کام نہیں کر سکیں گے،
کوئی دنیاوی کاروبار، مچھلیوں کا شکار کرنا، یہ سب منع ہے۔ حالانکہ جمعۃ المبارک کے دن ہمارے لیے کیا احکام ہے؟ جب جمعے کی پہلی اذان ہو تو سب کاروبار بند، اور جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ کاروبار کر سکتے ہیں۔ لیکن ان کے لیے ہفتے کی رات، ہفتے کا دن مکمل جو کاروبار طور پر کوئی کاروبار وغیرہ وہ نہیں کر سکتے تھے۔ یہ اصل میں یہودیوں کے اعتراض کا جواب ہے کہ وہ کہتے تھے کہ اگر آپ ملت ابراہیمی پر ہیں تو آپ جمعے کا دن کیوں مناتے ہیں؟ آپ ہفتے کے دن جو ہے اس میں کاروبار کیوں کرتے ہیں؟ تو فرمایا کہ ہفتے کے دن ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں نہیں تھا، یہ تو بعد میں یہودیوں پر لازم کیا گیا جب انہوں نے اختلاف کیا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، بے شک آپ کا رب ضرور ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرما دے گا ان تمام باتوں میں جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ ادعو، آپ بلائیے، الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف، بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، پکی تدبیر کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ بتایا جا رہا ہے کہ دین اسلام کی طرف لانے کے لیے شریعت کے دائرے میں رہ کر جتنے احسن انداز میں کسی کو دین کی دعوت دے سکتے ہیں ہمیں احسن انداز سے دینا ہے، اور اگر اس کے بعد ہمیں بحث کرنی پڑے یا جھگڑا کرنا پڑے، وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور ان سے اس طریقے سے بحث کرو جو سب سے بہتر ہو۔ اور اس کے بعد اگر یہ محسوس ہو کہ یہ ضد کر رہے ہیں بلا وجہ اور یہ لڑنا چاہتے ہیں، تو دوسرے مقام پہ فرمایا گیا وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہلوں کو جواب نہ دو، ان سے اعراض کرو۔ تو بحث اس وقت تک ہوگی جب تک کہ وہ سمجھنا چاہیں۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے اسے جو راستے سے گمراہ ہوا، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور جو ہدایت یافتہ ہیں اللہ انہیں بھی خوب جانتا ہے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر تم سزا دو تو ویسی ہی سزا دو جیسی تمہیں تکلیف پہنچائی تھی۔ عام طور پر آج کل اخبارات میں اور ہر جگہ پر وہ برداشت کا درس دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں معاف کر دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، معاف کر دینا چاہیے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معاف فرمایا، وہ باتیں اپنی جگہ درست ہیں، مگر جہاں تک تعلق ہے بدلہ لینے کا، تو اگر کوئی بدلہ لینا چاہے تو شریعت کے دائرے میں رہ کر بدلہ لینے کا بھی اختیار ہے۔ معاف کرنا ہر ایک پر لازم نہیں ہے، معاف کرنا چاہے تو اس کی مرضی ہے، اور بدلہ لینا چاہے تو کتنا بدلہ لینا ہے، جتنا ظلم ہوا ہے اتنا ہی بدلہ لینا ہے، اور شریعت کے دائرے میں رہ کر۔ لیکن یہاں یہ بات سمجھ لیجئے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں معاف کر دینا چاہیے، برداشت کرنا چاہیے، وہ اپنے لیے برداشت نہیں کرتے، دین کے معاملات میں ہی ایسی بات کرتے ہیں۔ ہمارے ایک حاجی صاحب ہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ میں بس میں سفر کر رہا تھا تو پیچھے دو نوجوان باتیں کر رہے تھے، اور کہہ رہے تھے بھائی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو اپنے گستاخوں کو معاف کر دیا، اور یہ کہتے ہیں کہ جو گستاخ رسول ہے اس کی سزا موت ہے، بڑے ظالم ہیں مولوی، کیسی باتیں کرتے ہیں، ایسا کوئی ہوتا ہے؟ تو وہ بابا جی جو ہے نا، بابا جی ماشاءاللہ بڑے بولڈ ہیں، بڑے بہادر ہیں، تو انہوں نے اپنا رخ پیچھے کیا اور کہا کہ اے نوجوانوں یہ بتاؤ، میں ابھی تمہاری ماں کو اور بہن کو گالی دیتا ہوں تو کیا تم برداشت کر سکو گے؟ تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، کیونکہ بابا جی اتنے جلال میں تھے کہ اگر وہ کہتے ہیں ہاں ہم برداشت کر سکتے ہیں تو وہ دو چار گالیاں دے دیتے۔ تو وہ نوجوان ڈر گئے، انہوں نے کہا یہ تو گالیاں دیں گے ہماری ماں بہن کو، تو کہا برداشت کر سکو گے؟ بولنے لگے نہیں۔ تو فرمایا تمہیں رسول اللہ کی گستاخی ہی برداشت کرنی ہے، اور کوئی چیز تم سے برداشت نہیں ہوتی۔ حالانکہ اگر کوئی ہمارے ماں باپ کو یا ہماری بہن کو یا ہماری بیٹی کو گالی بھی دے دے تو
تو شریعت نے ہمیں بدلہ لینے کا اختیار دیا شریعت کے دائرے میں رہ کر، لیکن معاف کرنا افضل ہے۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو توہین کرے اس میں تو کبھی صحابہ نے معاف ہی نہیں کیا۔ جہاں تک تعلق ہے رسول اللہ کا، تو دیکھیں اگر کوئی کسی کو گالی دے، مثلا کوئی مجھے گالی دے، تو معاف کرنے کا آپ کو اختیار ہوگا کہ مجھے ہوگا؟ مجھے ہوگا نا۔ اگر آپ کو کوئی گالی دے گا تو میں تو معاف نہیں کر سکتا، آپ ہی معاف کریں گے۔ تو جو رسول اللہ کی توہین کرے گا وہ رسول اللہ کو اختیار ہے۔ اگر رسول اللہ چاہیں تو معاف کریں، یہ رسول اللہ کا حق ہے۔ حقوق العباد کے مسائل کیا ہے کہ جو کسی کی حق تلفی کرے گا تو اختیار اسے ہے۔ جو رسول اللہ کی توہین کرے گا تو صرف رسول اللہ ہی معاف کر سکتے ہیں، رسول اللہ کے بعد کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ تو رسول اللہ نے جسے چاہا معاف کیا، اور جن کو سزا دینی چاہیے انہیں عبرت کا نشان بنا دیا۔ عبداللہ بن خطل جو گستاخ رسول تھا، آپ نے فرمایا جہاں ہو اسے قتل کر دو۔ حضور طواف کر رہے ہیں، صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ خانہ کعبہ کے غلاف کے اندر چھپا ہوا ہے، آپ نے فرمایا اس کو قتل کر دو۔ اس گستاخ رسول کو خانہ کعبہ میں رسول اللہ نے پناہ نہ دی، حالانکہ خانہ کعبہ میں تو قاتل کو بھی قتل کرنا منع ہے۔ تو صحابہ کرام نے غلاف کعبہ سے اسے گھسیٹا اور حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان مسجد الحرام میں خانہ کعبہ کے سامنے اسے ذبح کیا۔ تو یہ گستاخ رسول کا انجام رسول اللہ نے کر کے دکھایا۔ ہر گستاخ رسول کی سزا تو یہی تھی، اور جن کو رسول اللہ نے معاف کیا یہ رسول اللہ کا کرم تھا، یہ آپ کو اختیار ہے۔ لیکن کوئی ایک مثال بھی کوئی پیش نہیں کر سکتا کہ بعد میں کسی صحابی کے سامنے گستاخی ہوئی اور انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک معاف کر دیا ہو اور ٹھنڈے کلیجے سنا ہو۔ بلکہ حضرت عمر کے دور میں بحرین کے اندر ایک واقعہ ہوا، بحرین میں واقعہ یہ ہوا کہ بچے کھیل رہے تھے، تو بول جو ہے ایک پادری کے پاس چلی گئی اور اسے وہ بول لگ گئی۔ کوئی بھی چیز اس طرح کھیلنے کی چیز تھی بول جیسی، تو اس پادری نے کہا کہ مجھے بول لگی ہے، میں بول واپس نہیں کروں گا۔ تو بچے کہنے لگے اس سے کہ ہم تجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ پیش کرتے ہیں، ہماری گیند واپس کر دے۔ تو اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی۔ بچوں نے جب یہ سنا تو سب نے اپنے جو کھیل کے سامان ہوتے ہیں، وہ لکڑی کے جو بھی وہ چیزیں تھیں، وہ اٹھا کر اس کے سر پر اتنی ماری کہ اسے قتل کر دیا بچوں نے مل کر۔ تو بحرین کے گورنر نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو خط لکھا اور کہا کہ یہاں پر لوگ مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ بچوں نے مل کر ایک پادری کو قتل کر دیا کیونکہ اس نے رسول اللہ کی گستاخی کی ہے، تو اب اس کا حکم کیا ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا اس کا حکم کیا پوچھتے ہو، وہ تو واجب القتل تھا، اس کا حکم کیا ہے؟ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرمایا وہ اتنے خوش ہوئے کہ پورا فارس فتح ہوا، پورا روم فتح ہوا، اس سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی حضرت عمر کو اس واقعے سے ہوئی۔ اور حضرت عمر نے کہا اب لوگوں کو اسلام کی عظمت کا پتہ چلا، اب لوگوں کو اسلام کی عظمت کا پتہ چلا کہ مسلمان رسول اللہ کی ادنا سی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے۔ تو بتائیے یہ ہے صحابہ کرام کا عمل۔ اور ایک طرف میڈیا کی گفتگو ہے، اخباری کالم نگار ہیں، سب جہنم کے راستے پر رواں دواں ہیں، سب امریکہ اور یورپ کو خوش کرنے اور جو سیکولر ذہن کے اور لادینی ذہن کے لوگ ہیں ان کی خواہشات کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، میڈیا پر اتنے چینل ہیں، کیا کسی چینل پر آپ نے یہ سنا کہ کسی نے گستاخ رسول کی جو سزا دی گئی ہے، جو سزائیں صحابہ کرام نے دی ہیں، اولیاء کرام نے دی ہیں، وہ تفصیل سے اس نے بیان کیا؟ ایسی باتیں آپ بخاری سامنے رکھ کر پڑھیں تب بھی چینل والے نہیں چلا سکتے۔ تو حق جب بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، ترمذی میں، حدیثوں میں ہے،
تو حق بات کیوں نہیں چلا سکتے؟ اس لیے کہ امریکہ کو برا لگ جائے گا، یہود و نصارہ ناراض ہو جائیں گے۔ تو یہ چینل جو ہیں وہی چیز چلاتے ہیں جس سے یہود و نصارہ خوش ہوتے ہیں۔ فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر تم سزا دو تو ویسی ہی سزا دو جیسی تمہیں تکلیف پہنچائی تھی۔ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اور اگر تم صبر کرو تو ضرور صبر کرنے والوں کے لیے یہ بہتر ہے۔ وَاصْبِرْ، اور اے محبوب آپ صبر کریں، وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور آپ کا صبر تو اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور ان کی باتوں پر غم نہ کریں۔ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور آپ ان کے فریب سے دل تنگ نہ ہوں۔ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا، بے شک اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ، اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو نیکوکار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوب برکتیں نصیب فرمائے۔